اور اس کے ساتھ ساتھ حمید شاہد صاحب کی کہ میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے جو اتنا طویل ادبی زندگی گزاری ہے اور شہر میں گزاری ہے، تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ بڑا اہم ہے آپ کی زندگی کا. تو اس کے لیے آپ نے منتخب کیا اور کہا کچھ بولنے کے لیے، تو میں میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں بےحد شکر گزار ہوں. اب یہ 450 صفحات کی کتاب ہے اور اس میں بہت ہی رنگا رنگی ہے، ایک ہنگامہ پرور زندگی ظاہر ہے حمید صاحب نے گزاری ہے، تو ان سب کا احاطہ کرنا ظاہر مشکل تھا. تو میں نے کچھ جو چیزیں ہیں ان کو زیر بحث ملائی اور میں سناتی ہوں، پڑھ کے آپ کو. مجھے ادیبوں کی سوانح عمریاں پڑھنے میں دلچسپی ہے، کیونکہ ان کے فن اور شخصیت کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے یہ بہت مددگار ہوتی ہیں. میں یہ بات مانتی ہوں کہ ہر فنکار میں کچھ ایسی ٹیڑھ یا کچھ ایسا اب نارمل رویہ ہوتا ہے جو اسے کسی دوسرے عمومی یا غیر تخلیقی شخص سے منفرد بناتا ہے. فنکار خود اپنے اس ٹیڑھ کو سمجھتا ہے، اسے انجوائے کرتا ہے اور بعض اوقات اسے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کرتا. وہ ایک بے ساختہ سی ڈھٹائی کے ساتھ خود کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ ٹیڑھ ہی نارمل ہے اور یہ ٹیڑھ ادیب کا حسن ہے. کسی بھی ادیب کی انفرادیت اس کی اسی ٹیڑھ میں ہوتی ہے. اسی طرح اپنی اخلاقیات کو ایک نیا معنی دیتا ہے، وہ زندگی کی تعبیر اپنے انداز سے کرتا ہے، اشیاء اور واقعات کے مفہوم اپنے انداز سے لیتا ہے. زندگی کو دیکھنے سمجھنے کا یہ انداز کسی سرکاری ملازم، سیاستدان، مولوی اور مروجہ شریف آدمی سے مختلف ہوتا ہے. یہی اسے ایک ہیرو شپ دیتا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں اس کی زندگی میں دلچسپی بھی ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں وہ کرسپ ہے جو کسی اور کے ہاں نہیں ملے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ حمید شاید قطعاً شریف آدمی نہیں ہے، مگر ان کی بایوگرافی پڑھتے ہوئے ان کی ایک کامیاب انسان اور ادیب بننے کی جدوجہد مجھے متاثر کرتی ہے. وہ ادیب جس نے نہ صرف لکھنے پڑھنے کی لیگسی اپنے والد سے لی، بلکہ ان کے ٹھہراؤ، نیک مزاجی، نظریات اور طرز حیات کو بھی اپنایا. محمد حمید شاید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کے والد مولانا مودودی سے متاثر تھے، لیکن کسی دوسرے کے نقطۂ نظر کو بھی تحمل سے سنتے تھے. خود حمید شاہد صاحب کو بھی ہم نے اختلاف رائے سے پرہیز کرتے دیکھا ہے، اگر کرتے بھی ہیں تو اپنے خاص محبت بھرے مگر محتاط انداز میں. اور شاید اسی وجہ سے شریف اور نیک و ادیب و شاعر ان کی قربت میں اطمینان محسوس کرتے ہیں. وہ کبھی کسی کو ناراض نہیں ہونے دیتے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مسکراہٹوں سے قابو کر لیتے ہیں. اب تو وہ خیر سے حج بھی کر چکے ہیں، تو اگر کوئی ہینکی پھینکی کا چانس تھا بھی تو وہ ختم ہو چکا ہے. اس پہلو کو میں نے ان کے خاندانی حالات سے جوڑ کر دیکھا ہے، جہاں خواتین تعداد میں زیادہ اور ڈومیننٹ نظر آتی ہیں. میں پچھلے 10-12 سال سے حمید شاہد صاحب کی بیگم یاسمین صاحبہ کو دیکھ رہی ہوں کہ کیسے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسا کم ہوتا ہے کہ بیویاں پتی بھکتی اور پتی ورتا میں اتنی شرابور ہوں جیسی ہماری بھابھی ہیں. لیکن حمید شاہد صاحب کا بھی بھابھی کو یہ اسپیس دینا قابل تحسین ہے. لیکن یاد رہے کہ حمید شاہد صاحب ایک پاپولر ادیب ہیں جو صبح سے شام تک مختلف تقریبات میں نت نئی خواتین میں گھرے رہتے ہیں، تو ایسے میں بھابھی کا ساتھ ہونا بنتا ہے. ماما علی حمید شاہد صاحب کی خود نوشت میں ان کی والدہ کی شخصیت متاثر کن ہے. یہاں میں ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی. وہ شوہر سے محبت اور ان کے خیال میں کوئی فرق نہیں رکھتی، لیکن گھر کے زیادہ تر فیصلے وہی کرتی ہیں، اور وہ سخت اور اٹل خاتون ہیں جنہوں نے جب کوئی فیصلہ لے لیا تو پیچھے نہیں ہٹی. حمید صاحب کے ماموں نے جب تیسری بیوی کو بچوں سمیت گھر سے نکالا تو وہ اسے اپنے گھر لے آئی، اور جب تک عدالت سے ان کی کفالت کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا تب تک اپنے گھر میں رکھا، اور ایک طویل عرصہ اپنے اکلوتے بھائی سے بات چیت بند رکھی. یہ الگ بات کہ جب بات چیت شروع ہوئی تو اپنے حصے کی جائیداد بھی اس کے نام کریں. اسی طرح اپنی بے اولاد دیور کو اپنا بیٹا. یہ پاکستان کی وہ متوازی تاریخ ہے جسے ایک ادیب نے لکھا ہے اور اسی وجہ سے زیادہ قابل توجہ ہے. کا کہنا ہے کہ سقوط ڈھاکہ کا واقعہ ان کے ادیب بننے کا جواز بنا. میرے لیے یہ انتہائی اہم انکشاف ہے. اگرچہ ان کی دائیں بازو سے فطری وبائی عوام پرست رہا ہے، وہ پالیسیوں، اصطلاحات اور سیاسی نعرے بازیوں میں کچلی عوام کے حالات بیان کرنے سے نہیں چوکتے اور غیر اشرافیائی سانس لیتے ہوئے نہیں ہچکچاتے، جس میں ان کی نوآبادیات مخالفت اہم ہے. کسی ادیب سے جب کسی نے یہ سوال پوچھا کہ آپ اپنی زندگی پر مبنی یادداشتیں کیوں نہیں لکھتے، تو اس نے جواب دیا کہ میں خود کو ری رائٹ نہیں کر سکتا.
میں اپنے فن پاروں میں اپنی حیات اور تصور حیات لکھ چکا ہوں، لیکن حمید شاہد صاحب نے خود کو ری رائٹ سے بچانے کے لیے اپنے افسانوں کے ٹکڑے بھی درج کیے ہیں جو ان کی حقیقی زندگی سے مستعار تھے۔ گویا ان کا خود کو بار بار کوٹ کرنا اپنی تخلیقات اور آپ بیتی میں ہم آہنگی سے آگاہ کرنا ہے۔ ایک آخری انہوں نے کتاب کے آخر میں آغاز میں دیا ہے، دل کا دورہ اور اس کے بعد اوپن ہارٹ سرجری نے انہیں کہیں نہ کہیں موت کے خوف میں مبتلا کیا۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں موت کا خوف نہیں ہے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ موت کا خوف کسی ایسے انسان کو نہیں ہو سکتا جس نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزاری ہو، لیکن حمید شاہد کو ایک اور خوف ضرور ہے، اور وہ یہ کہ زندگی بھر جو کچھ بھی اپنے رشتوں، تحریروں اور کتابوں کے ذریعے سے انہوں نے بنایا ہے، موت یکدم انہیں اس سب سے کہیں دور لے جائے گی۔ یقیناً کسی بھی شخص کے لیے اس سب کو چھوڑ دینے کا خوف ناگزیر اور فطری ہے، لیکن خدا ہمارے پیارے ادیبوں کو ایک طویل اور صحت مند زندگی دے، لیکن اگر کبھی موت کا پرندہ ان کے گرد منڈلائے بھی تو انہیں یہ تسلی رہنی چاہیے کہ وہ اپنی تحریروں، اپنے ادب اور اپنی محبت بھری یادوں کے ساتھ ہمیشہ چمکتے دمکتے رہیں گے۔